میرال کہاں ہو تم؟ طلحہ میرال کو آواز لگاتے ہوئے لاؤنج کی طرف آیا جہاں میرال موبائل پر چیٹ کرنے میں مصروف تھی۔ اچانک سے اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا اور گھبراہٹ کے مارے اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمودار ہوئیں۔ میرال کیا ہوا ہے؟ طلحہ نے اسے دیکھ کر تشویش زدہ انداز میں پوچھا۔ کچھ نہیں، بس وہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، وہ بولی۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ریسٹ کرو، چلو اٹھو، فون چھوڑو اور کمرے میں چل کر آرام کرو۔ طلحہ نے تشویش زدہ انداز میں میرال کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ کر لوں گی آرام۔ آپ کو کوئی کام تھا بھائی؟ میرال نے پوچھا۔ ہاں، بس یہ شرٹ پریس کروانی تھی، لیکن اب میں خود کر لیتا ہوں، تم آرام کرو۔ طلحہ کے انداز میں کافی تشویش تھی۔ اس کے لیے میرال دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوئی تھی۔ وہ اتنے پیار کرنے والے بھائی کو اور اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہی ہے، مگر یہ شرمندگی چند ہی پل کی تھی۔ نہیں، میں کوئی ایسا غلط کام نہیں کر رہی، میں تو بس تھوڑی دیر کے لیے چیٹنگ کر لیتی ہوں، اس میں کیا برائی ہے؟ ورنہ لڑکیاں کیا کچھ نہیں کرتی، اس کی اپنی فرینڈز تو اب لڑکوں سے باہر ملنے لگی تھیں، وہ تو بس تھوڑی دیر چند باتیں کر لیتی ہے۔ میں نے تو صرف دوست بنایا ہے، وہ خود کو تسلی دیتی ہوئی دل ہی دل میں سوچنے لگی، مگر وہ یہ بھول گئی تھی ہمارے معاشرے میں ایک غیر محرم کبھی بھی ایک عورت کا دوست نہیں ہو سکتا۔ میرال نے سائیڈی لو سیکر سے بات کرنی شروع کر دی تھی، مگر میرال اس سے ایک حد میں رہ کر بات کرتی تھی۔ اس نے اسے پہلے دن باور کروا دیا تھا کہ وہ صرف اس کا دوست ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ نہ کبھی اپنی تصویر سینڈ کی، نہ ہی کبھی کوئی ولگر یا کوئی پیار بھری بات کی، لیکن وہ اس سے بات کیے بغیر رہ نہیں سکتی تھی، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ صنف مخالف میں کشش ہے اور وہ اس دلدل میں گر چکی تھی۔ چاہتے ہوئے بھی نکل نہیں سکتی تھی۔ وہ ہر بار خود کو یہی باور کرواتی کہ کوئی گناہ نہیں کر رہی، اگر گناہ ہے بھی تو چھوٹا سا گناہ ہے، مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، کفارہ ضرور ادا کرنا پڑتا ہے۔ سچ کہتے ہیں بری صحبت سے کانٹے اچھے جو ایک ہی دفعہ زخمی کرتے ہیں۔ اب تو یہ وقت ہی بتائے گا کہ میرال کو اس کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ شامیر، میں نے تمہیں واٹس ایپ پر کچھ لڑکیوں کی تصویریں سینڈ کی ہیں، ان میں سے تمہیں کوئی پسند آئی؟ فرخندہ آپا آج شامیر کی طرف آئی ہوئی تھیں، انہوں نے شامیر سے پوچھا۔ شامیر اور فرخندہ سٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شامیر گلاس ونڈو سے برستی ہوئی بارش کو دیکھ رہا تھا اور کچھ سوچ رہا تھا۔ فرخندہ کی بات پر چونکا۔ جی، آپ نے کچھ کہا؟ وہ فرخندہ کی طرف متوجہ ہوا۔ کہاں ہے تمہارا دھیان؟ میں کب سے تم سے باتیں کر رہی ہوں۔ فرخندہ آپا تھوڑا غصے سے بولیں۔ کچھ نہیں، میں تو بس۔ وہ کچھ سوچ کر مسکرایا۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ سوالیہ انداز میں گویا ہوا۔ تمہیں کوئی لڑکی پسند آئی؟ میں نے جو تصویریں سینڈ کی تھیں۔ چھم سے شامیر کی نظروں کے سامنے ایک چہرہ آیا اور اس کے دل کی دھڑکن بھی ایک پل کو معدوم ہوئی تھی۔ کون سی لڑکیاں؟ میں نے نہیں دیکھیں، ٹائم ملے گا تو دیکھ لوں گا۔ وہ اپنے دل کی آواز کو ڈپٹتے ہوئے فرخندہ سے مخاطب ہوا۔ کیا ہو گیا ہے شامیر؟ میں تمہارے لیے لڑکی تلاش کر رہی ہوں اور تم کوئی انٹرسٹ ہی نہیں دکھا رہے۔ فرخندہ شامیر پر غصہ ہوئی۔ اگر آج امی ابو زندہ ہوتے تو وہ یہ فریضہ سر انجام دیتے، مگر اب وہ نہیں ہیں۔ پتہ ہے مجھے کتنی فکر ہوتی ہے تمہاری۔ فرخندہ آبدیدہ ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنی جذباتی کیوں ہو رہی ہیں؟ میری ماں کی جگہ آپ ہیں۔ شامیر اٹھ کر فرخندہ کے پاس ہی صوفے پر بیٹھتے ہوئے فرخندہ کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ بس میں چاہتی ہوں تمہاری شادی ہو جائے کسی بہت اچھی لڑکی سے۔ اس بار وہ مسکراتے ہوئے شامیر سے بولی۔ جی نہیں، اچھی لڑکی نہیں، بہت خوبصورت بھی ہونی چاہیے، جیسا میرا بھائی ہے، گڈ لکنگ۔ لائبہ سٹنگ ایریا میں داخل ہوئی، جس پر فرخندہ نے پیار سے شامیر کو دیکھا۔ اونچا لمبا قد، سفید رنگت، ستواں ناک، ماتھے پر بکھرے ہوئے سیاہ بال، عنابی ہونٹ، ہلکی ہلکی بیڑ، اس میں کوئی شک نہیں شامیر مردانہ وجاہت کا اعلیٰ شاہکار تھا۔ ارے کیوں نہیں، ایسی لڑکی ڈھونڈوں گی یہ سب دیکھتے رہ جائیں گے، بالکل پریوں جیسی۔ فرخندہ نے بولتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگائی۔ پری ہو، بس ایک خیال کیجیے گا پاپا کی پری نہ ہو۔ شامیر لائبہ کو پیار سے چپت لگاتے ہوئے فرخندہ سے بولا۔ شامیر فرخندہ کے جانے کے بعد اپنے کمرے میں بیٹھا ان کی بھیجی ہوئی تصویریں دیکھنے لگا۔ ہر چہرے میں آتا ہے نظر ایک ہی چہرہ،
لگتا ہے کوئی میری نظر باندھے ہوئے ہے۔ شامیر نے موبائل سائٹ پر رکھتے ہوئے گنگناتے ہوئے یہ اشعار پڑھے۔ بیڈ سے ٹیک لگائی ہی تھی وہ دشمن جاں پھر سے اس کی نظروں کے سامنے آ گئی۔ شامیر چاہ کر بھی میرال کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ ہر جگہ اسے وہی نظر آ رہی تھی۔ بند آنکھوں سے تو اس کی شبیہ اور واضح ہو جاتی۔ یہ تو طے تھا، شامیر نے آج کی رات بھی جاگنا تھا۔ اب نیند اس کے مقدر میں نہیں تھی، میرال اس کی نیندیں اڑا چکی تھی۔ رافیہ کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی۔ میرال بہت ایکسائٹڈ تھی، آخر کو اس کے اکلوتے اور پیارے بھائی کی شادی تھی۔ میرال کی تیاریاں دیکھنے کے لائق تھی۔ آج طلحہ اور رافیہ کی مہندی کا فنکشن تھا۔ یہ ایک بہت بڑا اوپن گراؤنڈ ایریا تھا جہاں سٹیج لگایا گیا تھا۔ انٹری سے لے کر سٹیج تک بہت خوبصورت یلو اور وائٹ کنٹراسٹ کے پھول لگائے گئے تھے۔ جگہ جگہ پھولوں کے واز رکھے گئے تھے۔ سبز قالین پر دبیز قالین بچھے ہوئے تھے۔ لائٹوں سے جگمگاتی یہ مارکی بہت ہی خوبصورت سما پیش کر رہی تھی۔ ہر طرف کا رنگو بو کا سیلاب بکھرا ہوا تھا۔ شامیر اپنی عزیز جان دوست کی بہن کے مہندی کے فنکشن پر بہت منت و سماجت کے بعد آیا تھا اور اب بیزار سا بیٹھا ہوا تھا۔ اسے کچھ دنوں سے کسی بھی چیز میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ شامیر نے سفید شلوار قمیض زیب تن کی ہوئی تھی اور بے انتہا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بہت سی لڑکیاں اسے دیکھ کر آہیں بھر رہی تھیں، جس پر شامیر کے دوست اس کا ریکارڈ لگا رہے تھے اور شامیر ان کی باتوں کو نظر انداز کر کے بیزاری سے ادھر ادھر نظریں دوڑا رہا تھا کہ اچانک اسے وہ دشمن جاں نظر آئی۔ شامیر کے دل میں جیسے ہزاروں پھول کھل اٹھے، بیزاریت پل میں دور ہو گئی۔ اس نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا یہ وہی ہے جسے دل دیکھنے کو شدت سے تمنا کر رہا تھا؟ شامیر کی دل کی دھڑکنوں نے ایک دم سے سپیڈ پکڑی۔ میرال نے آج گرین اور یلو امتزاج کا خوبصورت شرارہ پہنا ہوا تھا، جس کی شرٹ پر نفیس سا کام تھا اور گرین کلر کا بڑا سا نیٹ کا دوپٹہ گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ اپنے براؤن بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا اور ماتھے پر خوبصورت سی نازک بندیاں سجائی ہوئی تھی۔ بلا شبہ میرال آج آسمان سے اتری ہوئی پری لگ رہی تھی اور حال میں بہت سو کی نظریں میرال پر تھیں اور ان میں ایک نظر شامیر کی بھی تھی۔ میرال پھولوں سے بھرا ہوا تھال لے کر آ رہی تھی۔ اچانک کوئی اس سے ٹکرایا۔ سارے پھول اس پر برسے۔ میرال نے غصے سے اس شخص کی طرف دیکھا، مگر اپنے سامنے اس مال والے شخص کو دیکھ کر اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا۔ یہ کنفرم ہے کہ آپ پاگل ہیں، مگر اندھے بھی ہیں، یہ مجھے نہیں معلوم تھا۔ میرال آنکھوں میں شرارے لیے شامیر کو گھور رہی تھی، جس پر شامیر نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی۔ وہ تو خود جان بوجھ کر اس سے ٹکرایا تھا۔ شامیر آنکھوں کے رستے اس کے خوبصورت چہرے کو دل میں اتارنے لگا۔ پاگل کا تو پتہ نہیں، لیکن اندھے ہونے کا الزام بالکل غلط ہے۔ اگر اندھا ہوتا تو اتنی خوبصورتی کو دیکھنے سے محروم رہتا جو کہ مجھے پاگل کر رہی ہے۔ وہ معنی خیزی سے میرال کے سجے سنورے روپ کو دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو مسٹر، تمیز کے دائرے میں رہو، ورنہ میرال نے تنبیہ کی، ورنہ آپ اپنے بھائی کو بلا لیں گی۔ اب کی بار شامیر کی آنکھوں میں واضح شرارت موجود تھی، جس پر میرال نے قہر بھری نظروں سے شامیر کو گھورا۔ ویسے میں اچھا خاصا ہینڈسم بندہ ہوں، کہو تو اپنی سیلفی تمہیں سینڈ کر دیتا ہوں، اسے تسلی سے گھورتی رہنا۔ شامیر میرال کے گھورنے پر شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اتنی خوش فہمیاں پال رکھی ہیں آپ نے، تو کہیں کے پرنس ہیں کیا؟ جی بالکل، کوئی شک ہے آپ کو؟ وہ میرال کے نزدیک ہوا، جس پر میرال نے 2 قدم پیچھے لیے تھے۔ مجھے تو زہر سے بھی برے لگ رہے ہیں۔ میرال یہ کہہ کر جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ شامیر نے جھٹکے سے اس کی کلائی کھینچ کر اسے خود کے قریب کیا۔ وہ کٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کے سینے سے آ لگی، لیکن تم سے تھوڑا کم، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ میرال شامیر کی اس حرکت پر کھول کر رہ گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے شامیر کو پوری قوت سے دھکا دیا، جس پر شامیر نے اپنی گرفت اور مضبوط کی اور میرال اس کی باہوں میں پھڑپھڑا کر رہ گئی اور تلملا کر شامیر کو دیکھا۔ شامیر نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا، وہ گرتے گرتے بچی۔ اس نے ایک دم سے شامیر کی شرٹ کو سینے سے
मुट्ठियों में दबोचते हुए खुद को गिरने से बचाया। अब मिराल फिर से शामिर की बाहों में थी। मिराल का चेहरा शामिर के इतने नज़दीक था कि शामिर की गर्म सांसें इसके चेहरे को झुलसा रही थीं। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराईं। शमीर को लगा था वो इन खूबसूरत झील सी गहरी आंखों में डूब ही न जाए कहीं। इसने गुस्से से शामिर को एक बार फिर से घूरा, जिसका शामिर पर रित्ती बराबर असर ना हुआ। क्या हुआ, मुझे छोड़ने को दिल नहीं कर रहा ना? शामिर ने एक बार फिर मिराल का दिल जलाया था अपनी भरपूर मुस्कुराहट से। मिराल का दिल किया था इस बेहुदा इंसान का सर फाड़ दे, जिसने इसका दिल जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। मिराल ने शामिर को धक्का दिया, मगर इस इंसान को 1 इंच भी ना हिला सकी। शामिर ने मुस्कुराते हुए आंख विंक की और बहुत एहतियात से मिराल को छोड़ा और मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। मिराल ने इसके जाने के बाद इसे हज़ारों सिलवातों से नवाजा था और ख़ुद को कंट्रोल करते हुए स्टेज की तरफ बढ़ी। वो एक अजनबी शख्स की वजह से अपने भाई की मेहंदी का फंक्शन नहीं ख़राब कर सकती थी। मिराल को आज इस शख्स ने जिच कर रखा था। वो ख़ुद को इसकी नज़रों के हिसार में मसलसल महसूस कर रही थी, जिस पर कितनी बार इसने उसे घूर कर देखा, जिस पर शामिर ने हर बार उसे अपनी मुस्कुराहट से नवाजा था। वो शामिर को ढीठ और जाने क्या क्या इल्क़ाबात से दिल ही दिल में नवाज चुकी थी। अब की बार उसने उसे मुकम्मल नज़रअंदाज करने का सोचा। शायद ऐसे ही उस ढीठ शख्स से इसकी जान छूट जाए। शामिर की नज़रों और म्यूज़िक की तेज़ आवाज़ से इसके सर में दर्द शुरू हो चुका था। कितना कुछ प्लान किया था इसने इस मेहंदी के फंक्शन के लिए, मगर इस जाहिल और बेहुदा इंसान ने आज उसका मूड ही ख़राब कर दिया। मिराल खुद से बातें करते हुए एक अलग सुकूनदेह एरिया की तरफ आई ताकि कुछ पल सुकून से गुजार सके। शामिर मिराल को देखकर इसके पीछे गया। मिराल की हंसी की आवाज़ सुनकर इसके कदम वहीं थम गए। मिराल किसी लड़के से बात कर रही थी। एहसान, तुम कब आए? मामू ममानी और फर्रा नहीं आए क्या? मिराल ने उस लड़के से सवालिया अंदाज में पूछा। आए हैं, अंदर हैं। मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था। दुल्हा की बहन आज कहीं नज़र नहीं आ रही। खैर हो सही। वो शरारत से मुस्कुराते हुए मिराल को देखने लगा, जिस पर मिराल खिलखिलाकर हंसी थी। शामिर को मिराल की हंसी बहुत बुरी लगी। वो लड़का मिराल के बहुत करीब खड़ा था और बहुत मीठी नज़रों से उसे देख रहा था, जिसे देखकर शामिर ने अपनी मुट्ठियाँ गुस्से से भींची। आंखें ज़ब्त के मारे लाल सुर्ख हुईं। माथे पर शिकनों का जाल बिछा था। मिराल के कज़न का उसके इतना नज़दीक खड़ा होना शामिर से बर्दाश्त नहीं हुआ। मिराल ने हंसते हुए सामने देखा तो शामिर की खूनख्वार नज़रों से उसका सामना हुआ। वो जबड़े पीछे इसे ही देख रहा था। उसे लगा जैसे वो शख्स उसे कच्चा ही चबा जाएगा। मिराल ने खौफ से झुरझुरी ली। उसे शामिर की नज़रों से बेहद खौफ महसूस हुआ। मिराल ने उसे नज़रअंदाज किए अंदर की जानिब कदम बढ़ाए। शामिर मिराल की पुश्त को कहर भरी नज़रों से घूरता हुआ वहाँ से वॉकआउट कर गया। अजीब जंगली इंसान था। मिराल मेहंदी के फंक्शन के ख़त्म होने के बाद अपने कमरे में ज्वेलरी उतारते हुए शामिर के बारे में सोच रही थी। मुझे घूर कैसे रहा था, तौबा। मिराल ने एक बार फिर खौफ से झुरझुरी ली थी। ऐसे देख रहा था जैसे मैं इसकी प्रॉपर्टी हूँ। मिराल की शामिर के लिए नापसंदीदगी में पहले से ज़्यादा इजाफा हो चुका था। अल्लाह जी, कल मुझे वो शख्स नज़र ना आए, बल्कि कभी भी ना दिखे। अल्लाह करे कल का इनविटेशन ही इसे ना मिला हो। मगर वो यही नहीं जानती थी कि